کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی اور سہولت کی روزی۔ جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ جواب: صفا کی پہاڑ پر۔ ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی یعنی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: 8 دروازے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیے۔ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: عقاب۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گائے۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ جواب: پہلے آسمان پر۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب: یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب: اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ گناہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔
وہ کون سی عظیم خاتون ہے جس کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ جواب حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ ہود میں۔ جنت البقیع کیا ہے؟ جواب مدینہ میں قبرستان ہے۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جواب دل میں اللہ تعالیٰ کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب یوم عرفات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ جواب 4 رکعت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں کل کتنی منزلیں تھیں؟ جواب کشتی نوح کی 3 منزلیں تھیں۔ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ جواب وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب 2۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب حجۃ الوداع کے موقع پر۔ جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ احادیث کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب صحیح بخاری شریف۔ اسلامی سال کا 9واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب رمضان۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چوٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ریاکاری۔ واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل میں۔ جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب جنت الفردوس میں وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب 8 فرشتوں نے۔
اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ ام حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی۔ وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہو تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ کون سی چیز کا انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ کھانے میں سے بال نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں سے کوئی بال نکل آئے تو یہ عام سی بات ہے، اس سے کوئی بدشگونی نہیں لینی چاہیے، لیکن البتہ ایک علامہ کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی احادیث یا اسلامی روایت میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: کرتا اور تہبند۔ کس سورہ کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورہ اخلاص۔